أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، دینی بھائیوں،
اور معزز علماء کرام، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ آج کی ہماری اور آپ کی مجلس ایک نہایت ہی عظیم، ایک نہایت ہی مبارک شخصیت، وہ شخصیت جس کے ذکر کی وجہ سے جس مجلس میں اس کا ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس شخصیت کا ذکر آج اس مجلس میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ مبارک شخصیت، یا اس سے پہلے جن دونوں شخصیات کا ذکر ہوا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یا اس مجلس کے بعد جس شخصیت کا ذکر ہوگا یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے متعلق لوگوں نے ان کے خلاف کیا کیا باتیں گڑھی ہیں، اور ان کے معتقدین نے اور محبین نے ان کی ذات سے متعلق کیا کیا غلو سے کام لیا ہے، یہ دو باتیں تقریباً ان مجلسوں کے اندر چھیڑی نہیں جا رہی ہیں۔ حالانکہ شیخ صاحب نے ابھی اشارہ کیا، لیکن ایک مصلحت اور ایک مقصد کے پیش نظر میں زیادہ غلو پر مبنی باتیں اور زیادہ جفا پر مبنی باتیں، ان دونوں باتوں کا ذکر میں نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مجلسوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک عمومی طور پر عام لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ آخر کوئی ذات جسے ہم امام ابو حنیفہ کہہ کے پکارتے ہیں، جسے ہم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، جسے ہم امام شافعی رحمہ اللہ کا نام دیتے ہیں، جنہیں ہم امام حنبل رحمہ اللہ کا نام دیتے ہیں، یا جن کی طرف نسبت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کی جاتی ہے، آیا یہ شخصیت کون ہیں، یہ شخصیات کون ہیں اور ان کے خدمات کیا ہیں؟ یہ مختصر طور پر چند باتیں مجھے آپ کے سامنے یہی صرف رکھنی ہیں، اور تفصیل اس کی بیان نہیں کی جا سکتی، اس طریقے سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا۔ البتہ ان شخصیات کے بارے میں دو فریق نے جہاں کہیں دھوکہ کھایا ہے، خواہ محبین اور معتقدین کا فریق ہو یا ان سے بغض رکھنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے فریق ہوں، ان دونوں نے کہاں کہاں اور کس ناحیے سے غلطی کی ہے، اور اصل اعتدال اور بیچ کی راہ کیا ہے، یہ کسی اور مجلس کا حصہ ہے۔ بلکہ پچھلی مجلس سے میرے سامنے ایک بات آئی اور ایک چیز ذہن میں آئی کہ اگر ایک مجلس یہ رکھی جائے اور یہ درس یہ رکھا جائے کہ ائمہ کرام اور ان کا احترام، ائمہ کرام اور ان کا احترام، یا یہ کہا جائے کہ اہل حدیث اور ائمہ کرام، وہاں پر یہ چیز رکھی جائے کہ ہاں اصل صورت ان اماموں کی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اب ان کے بارے میں ایک سنی کا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا موقف غلو اور جفا، افراط اور تفرید دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی کو اس کے حق سے آگے بڑھایا جائے
کہ بڑھا کر کے نبوت کے درجے پر لے جایا جائے اور نہ ہی کسی کا حق مارا جائے کہ اسے گھٹا کر کے اس مقام پر رکھ دیا جائے کہ ہاں وہ اس قدر بدعقیدہ تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان سے توبہ کرائی گئی۔ یہ دونوں راستے ایسے ہیں، یہ دونوں منہج ایسے ہیں جو صحیح اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کے خلاف ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کے خلاف ہے۔ ہمیشہ ان کا طریقہ کیا رہا ہے؟ بالکل سیدھا اور بیچ کا رہا ہے، جس کے لیے وہ ہر نماز میں دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، کہ منہج سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، منہج سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، یہی وہ راستہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو سیدھے انسان کو افراط اور غلو سے بچا کر کے سیدھے جنت الفردوس طرف لے جایا کرتی ہے، یہی راستہ جو لے جایا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح انصاف اور تاریخ کی صحیح شہادت کے مطابق ان اماموں کی شخصیت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی خدمات کیا ہے، اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ تفصیل اگر ایک امام کے بارے میں رکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اماموں کو اسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کے بعد ایسے ایسے ائمہ یا اس سے پہلے ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کے مناقب اور فضائل ایسے ہیں کہ جن کے لیے لکھنے کے لیے مجلدات درکار ہیں اور انہیں بیان کرنے کے لیے ہفتے اور مہینے درکار ہیں۔ تو اختصار کے طور پر آپ کے سامنے آج جس امام کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا وہ محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن صائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن مطلب ابن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف ہیں۔ ذرا سنیں گے اس لیے کہ اس سے متعلق ایک سوال کروں گا میں آپ لوگوں سے کہ محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، اب آپ لوگ غور کریں گے کہ یہ نسب نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے کہاں پہ جا کے ملتا ہے؟ ہر آدمی سوچے رہے گا، بعد میں جو سوال ہوگا جواب دے گا، البتہ کوئی کسی سے پوچھے نہیں، کوئی کسی سے سوال نہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام شافعی رحمہ اللہ کا نسب نامہ کس شخص پر جا کر کے ملتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دے اور اس پر غور کرے گا۔ ایک بار پھر سن لیجئے، محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ دیکھیے پھر پوچھنے لگے آپ ایک دوسرے سے، پوچھئے نہیں، ہر آدمی اپنی سمجھ پر اعتماد کرے، بعد میں یہاں سے نکلنے کے بعد یا جب سوال حل ہو جائے چاہے جو جس سے پوچھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اس طریقے سے آگے تک چلا گیا ہے۔ تو یہ ہیں امام شافعی رحمہ اللہ جن کا نام لیا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش عباسی دور خلافت میں 150 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہ وہی سال ہے، اگر آپ لوگ بھول نہ گئے ہوں، جس سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ 150 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش۔ مکہ مکرمہ کے اصل رہنے والے تھے، لیکن ان کی اصل پیدائش عسقلان کے قریب ایک غزہ جو فلسطین کا بڑا مشہور
شہر ہے. آج بھی اخبارات میں آپ لوگ غزہ کی پٹی سنتے ہوں گے. غزہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہے. یہ عباسی دور خلافت تھا. عباسی دور خلافت کے اندر مسلمان حکومت جس قدر وسیع تھی اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ عباسی دور خلافت کا مشہور حاکم ہارون رشید, جس کے زمانے میں عمومی طور پر امام شافعی رحمہ اللہ زندگی بسر کیے ہیں, وہ جب کبھی بدلی کو دیکھتا تھا, آسمان پر بدلی پر نظر پڑتی تھی, تو ہارون رشید کہتا تھا کہ اے بادل, تجھے جہاں برسنا ہے جا کر کے برس. یہاں برس, 10 کلومیٹر کے بعد, 50 کلومیٹر, 100 کلومیٹر کے بعد تجھے جہاں برسنا ہے جا کر کے برس. تیری وجہ سے جو دانہ اگے گا اس دانے کا خراج اور ٹیکس مجھ تک پہنچنا ہی ہے. یعنی تو جہاں بھی برسے گی اس کا فائدہ مجھے پہنچنا ہے. تو ذرا دیکھیے وہ حکومت اس وقت کس قدر وسیع رہی ہوگی. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بڑے بڑے تابعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پرورش یافتہ تھے, تعلیم یافتہ تھے, یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ ختم ہو چکے تھے. اس لیے آہستہ آہستہ بدعات اور خرافات اس زمانے میں جنم لینی شروع ہو گئی تھیں. عباسیہ دور خلافت کے اندر کچھ بدعاتوں کو بڑا رواج ملا اور بدعاتوں نے بہت زور پکڑا. مثال کے طور پر ایک بدعت وہ جسے الرائے اور قیاس کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر اتنا اعتماد نہ کیا جائے جس قدر رائے, قیاس اور استنباط پر اعتماد کیا جائے. حتیٰ کہ بدقسمتی سے یہ اصول بنا لیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث آتی ہے جو عقل اور قیاس کے خلاف ہے تو وہاں پر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور عقل اور قیاس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اس نے بہت زور پکڑا. اسی طریقے سے دوسری بدعت معتزلہ کی بدعت تھی. معتزلہ کی بدعت تھی جنہوں نے عباسی دور کے اندر بہت زور پکڑا, خصوصاً ہارون رشید کے آخری زمانے میں اور مأمون اور معتصم باللہ کے زمانے میں. تو اسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی. اس کا نقصان اہل سنت والجماعت کو کس قدر پہنچا وہ انشاءاللہ اگلی مجلس کا حصہ ہے, جب امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ذکر ہوگا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے آخری زمانے میں بھی معتزلہ کے بدعات نے زور پکڑا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جم کر کے ان کا بھی مقابلہ کیا. اسی طریقے سے مرجیہ کی بدعت بھی اس زمانے میں زور پکڑتی گئی, قدریہ کی بدعت بھی زور پکڑتی گئی, حتیٰ کہ کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں ان تمام بدعات کا ایک طرفہ مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس اہم شخصیت کو پیدا فرمایا تھا جسے آج تاریخ شافعی کے نام سے جانتی ہے. اور ساتھیوں, ایک اہل حدیث عالم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ 150 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, جو اپنے زمانے میں پائی جانے والی بدعت اور دہریت کا مقابلہ سختی کے ساتھ کرتے رہے. جس طریقے سے اس کی بعد مثال ہم نے ان کے تذکرے کے اندر دیا تھا. اور جب امام صاحب رحمہ اللہ اس دنیا سے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا امام شافعی رحمہ اللہ کو پیدا فرما کر کے یہ واضح کر دیا کہ اے لوگو, گھبراؤ نہیں, تمہاری بدعقیدگی
تمہاری کٹ حجتی، تمہاری عقلی دلیلوں کا جواب دینے کے لیے اگرچہ ایک امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ لینے کے لیے ہم نے ایک دوسری شخصیت کو پیدا کر دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں جب کبھی بھی کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی کفر زور پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توڑ کرنے کے لیے امت محمدیہ کے کسی فرد کو ضرور متعین کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسی تاریخ ہے جو اپنے اندر ایک بڑی وسعت رکھتی ہے، اسے ایک دو مثالوں سے دے کر کے صرف واضح نہیں کیا جا، اس لیے اسے یہیں پر چھوڑ کر کے ہم آتے ہیں کہ جب ایسے وقت میں امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری کے اندر غزہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی عمومی طور پر دیکھیں گے یہ بڑی حکمت رہی ہے کہ عمومی طور پر جتنے علماء نے اپنا نام پیدا کیا ہے ان میں بہت سے علماء ایسے رہے ہیں کہ جو بچپن ہی میں باپ کے سائے سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے عظیم تر نہیں بلکہ سب سے عظیم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی یتیم پیدا فرمایا تھا۔ الم یجدک یتیما فآوا، تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے سوچا کہ اس دیار غیر میں رہ کر کے مکہ اور مدینہ کی مبارک زمین سے دور رہ کر کے میں اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ایک تو غربت کا زمانہ، ایک غربت کی زمین، دوسرے اپنے اہل خاندان سے دور رہ کر کے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ ابھی 2 ہی سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں لے کر کے مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب یعنی جہاں پر منی ہے اسی کے قریب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا گھر تھا۔ والدہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی تربیت کا خاص اہتمام فرمایا، اور چھوٹے ہی تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ کو قرآن کی تعلیم دینی شروع کر دی، لیکن ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے تحت امام شافعی رحمہ اللہ ابھی 7 سال کی عمر میں تھے کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے، اور ابھی ان کی عمر صرف 10 سال کی ہوئی تھی تو موطا امام مالک جس کا ذکر پچھلی مجلس کے اندر ہوا تھا، انہوں نے موطا امام مالک کو حفظ کر لیا۔ لیکن وہ بھی کس طریقے سے، وہ خود بیان کرتے ہیں، ان کے تذکرہ نگاروں نے تقریباً تمام لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، خواہ امام ابن حجر کی توالد تاسیس ہو یا امام ابن عبد البر کی الانتقاء ہو یا امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر و اعلام النبلا ہو، میں ان کتابوں کے حوالہ دے کر کے بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر کتاب کے تمام تذکرہ نگاروں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ معلم کو دیتی، معلم کو اس کی فیس دیتی، لیکن صرف اس بات پر ہم نے بچپن ہی میں اپنے استاد سے صلح کر لی تھی کہ میں آپ کے پاس پڑھوں گا، اگر آپ کو کسی ضرورت سے کہیں جانا ہوا تو میں آپ کی جگہ لوگوں کو پڑھاؤں گا بھی۔ ساتھیو، اسی لیے میں برابر کہتا ہوں، غریب ہونا، مسکین ہونا، فقیر ہونا اسلام میں یہ عیب نہیں ہے۔ جو آدمی اسے عیب سمجھتا ہے خود اس کا ایمان عیب دار ہے، جو اسے عیب سمجھتا ہے اس کا عقیدہ عیب دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ جو دعا ملائے اعلیٰ سے متعلقہ حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دعا سکھلائی گئی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ ترمذی شریف کی وہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بھی مجھے مسکین ہی رکھ، وفات بھی ہو تو میری۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب انتقال ہوا ہے تو آپ کی درع یہودی کے یہاں بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 دن 2 دن 3 دن کی مدت ایسی گزرتی تھی کہ آپ اپنے پیٹ میں داخل کرنے کے لیے پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پایا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ مسکین ہونا، غریب ہونا، فقیر ہونا شرعی اعتبار سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ عیب یہ ہے کہ جو مسکینوں کو اپنے سے کمتر سمجھے، جو مسکینوں کو عیب دار سمجھے، جو مسکینوں کو حقیر اور برا سمجھے۔ دیکھیں وہ امام کہ دنیا کے آج گوشے گوشے کے اندر شاید ہی دنیا کا کوئی شہر ہو جہاں اس امام کا آج نام نہ لیا جاتا ہو اور اس کے لیے دعائے رحمت نہ کی جاتی ہو۔ اس امام کی زندگی کیسے گزری وہ بیان کرتا ہے کہ میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میری پڑھائی کی فیس دیتی ہیں، لیکن ہم نے استاد سے کیا طے کر لیا تھا؟ استاد سے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کے پاس میں پڑھا کروں گا، میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے آج کا ماحول ہوتا تو امتحان میں بیٹھنے سے محروم کر دیا جاتا، آج کا ماحول ہوتا تو مدرسے سے نکال دیا جاتا، آج کا ماحول ہوتا تو کہتے پیسہ نہیں ہے تو نہ پڑھو، تمہیں کون پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے؟ لیکن اس وقت کے لوگوں کے اندر احساس تھا، ایمان تھا، غربت تھی لیکن دل رحم تھا، فقیری تھی لیکن ایمان مضبوط تھا، فقیری تھی ضرور لیکن فقیروں کے اوپر وہ لوگ رحم کیا کرتے تھے۔ تو استاد اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس پڑھو، اگر مجھے کسی ضرورت سے جانا ہو تو تم میری جگہ پر بچوں کو پڑھانا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم نے 7 سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور 10 سال کی میری عمر ابھی ہوئی تھی کہ ہم نے موطا امام مالک کو بھی یاد کر لیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اسلامی کتب کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شہرت اور اہمیت جس کتاب کو حاصل تھی وہ کون تھی؟ کہ موطا امام مالک تھی۔ جیسا کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، یعنی دور نہیں ہے، کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سفر کر کے آئیں گے، لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، لیکن مدینہ منورہ کے عالم سے بڑھ کر کے عالم کسی اور کو نہیں پائیں گے۔ وہ کون سا عالم تھا؟ اسی موطا کا مؤلف امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے 10 سال کی مدت میں اس کتاب کو یاد کر لیا۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی 10 سال کا میں تھا کہ میری والدہ نے مجھے شعب ابی طالب سے اٹھایا اور لا کر کے مجھے مکہ کے اندر آباد کر دیا۔ اس لیے کہ آج جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا مکہ سے بہت قریب ہے، حالانکہ اس وقت مکہ سے بہت دوری پڑتی تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ آج پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے۔ پہلے دور ادیات کے اس طرف سے گھوم کر کے آنا پڑتا تھا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر چاشت اشراق کے بعد چلے ہیں اور مینا کب پہنچے ہیں؟ آ کر کے دوپہر ہوتے ہوتے مینا آ کر کے پہنچے۔ اتنی دیری لگتی تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اسے ملک فہد کے میزان حسنات میں رکھے کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے کس قدر راستہ مختصر کر دیا۔ اب حاجی آدھے گھنٹے کے اندر پیدل چل کر کے حرم شریف سے منی آ کر کے پہنچ جایا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے معمولی محنت اس کے اندر نہیں لگی اور معمولی پیسہ اس کے اندر خرچ نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہا کرتی تھی، ان کے پاس بھی پیسے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس خدمت کو جس کے قسمت میں لکھتا ہے وہی اس خدمت کو کر پاتا ہے۔ ہر مالدار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرے، ہے کہ نہیں؟ ہر مالدار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسجدیں بنوائے، ورنہ اچھے اچھے پیسے والے ہیں۔ ہر مالدار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مدرسہ چلائے۔ یہ توفیق جس کو مل جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا کرم ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر کہاں منتقل ہو گئیں؟ مکے میں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں وہاں جو اہل علم بیٹھا کرتے تھے ان کے پاس آنے جانے لگا، اور ان میں سب سے بڑے عالم مکہ مکرمہ کے مفتی مسلم بن خالد الزنجی رحمہ اللہ تھے، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہ کے اندر استاد ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے لگا، اور چونکہ غربت تھی اور مسکنت تھی، اس وقت کیا حال تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سڑکوں اور وادیوں میں ہڈیاں ڈھونڈا کرتا تھا۔ کس لیے ڈھونڈتا تھا ہڈی؟ بیچنے کے لیے نہیں، تاکہ اس پر کچھ لکھ کر کے میں رکھ لوں۔ اس لیے کہ اس وقت ہڈیوں اور چمڑوں کے اوپر لکھا جایا کرتا تھا، ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا جاتا، تاکہ میں ہڈیاں ڈھونڈا کرتا تھا تاکہ اس پر کچھ لکھ کر کے رکھوں۔ کہا آہستہ آہستہ میرے پاس بہت زیادہ ہڈیاں اکٹھا ہو گئیں۔ اب دیکھا کہ میری والدہ اس پر پریشان ہونے لگی، تو ان کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس تمام ہڈیوں کو اٹھا کر کے ہم نے اسی گڑھے کا، اسی جو گھڑا ہوتا ہے نہیں یہ پانی پینے کے لیے، اسے میں اٹھا کر کے ہم نے ڈال دیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں سرکاری آفس جو ہوا کرتا تو وہاں جایا کرتا تھا، سرکاری آفس جو ہوا کرتے تھے وہاں جاتا تھا، اور ان لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ کاغذ جو آپ کے کام کا نہیں ہے، ایک طرف لکھ لیا ہے نا اور اسے پھینکنا چاہتے ہیں، ایسا کیجئے کہ اسے مجھے دے دیجئے تاکہ دوسری طرف میں لکھ لیا کروں کچھ۔ تو اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال یا اس کے قریب مکہ مکرمہ میں آیا تو میرے ایک چچا تھے، انہوں نے مجھے علم حاصل کرتے دیکھا تو کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، اس کو چھوڑو اور کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کام کرو، یعنی تجارت میں مشغول ہو جاؤ جو تمہیں آگے چل کر کے فائدہ بھی دے۔ یہ پڑھ کر کے تم کیا حاصل کرو گے؟ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آج اگر لاکھ اور کروڑ روپیہ بھی کما لیں گے، کروڑ درہم بھی کما لیں گے، وہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو علم امام شافعی حاصل کر رہے ہیں وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر علم کی لذت بھر دی تھی، مجھے جتنا لذت اور جتنا لطف، جتنی لذت اور جتنا لطف علم حاصل کرنے میں آیا کرتا تھا کسی دوسرے کام میں نہیں۔ چنانچہ جب امام شافعی رحمہ اللہ اس طریقے سے 13 سال کے ہو گئے، 14 سال کی ان کی عمر ہوئی، تو اب امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ یہ کتاب جو ہم نے یاد کر لی ہے، آخر اس کتاب کے مؤلف سے بھی تو ملیں، یہ کون ہے؟ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ کس کا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا تھا۔ ساتھیوں اس وقت جو ہے علم کے 3 مرکز تھے، علم کے 3 مرکز تھے۔ ایک مرکز مکہ مکرمہ تھا جہاں ابن جریج کا علم اور فتویٰ چلتا تھا، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج یہ تبع تابعین کے سب سے بڑے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم کے لحاظ سے ان کے زمانے میں ان کے مقابل میں کوئی نہیں تھا۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے 4 شاگردوں سے ان کا علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا، اور جب مکہ مکرمہ میں حاصل کر چکے تو دوسرا مرکز مدینہ منورہ تھا، دوسرا مرکز مدینہ منورہ تھا، جہاں امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے علم کا چرچا تھا، اور تیسرا مرکز عراق یعنی کوفہ، بصرہ اور بغداد۔ اب بغداد بن چکا تھا اور کوفہ بصرہ کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی تھی جو اب بغداد کی تھی، جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی فقہ وغیرہ کا درس دے رہے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکلے تو کہاں کا قصد کیا؟ مدینہ منورہ کا، اور وہاں آنے کے لیے چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ اتنے ذہین تھے تو مکہ مکرمہ میں ان کا چرچا ہو گیا تھا، اور 13 سال ہی کی ان کی عمر تھی، بعض روایت میں صرف 17 سال کی ان کی عمر تھی کہ ان کے استاد مسلم بن خالد زنجی نے یہ کہہ دیا تھا کہ افتیا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ فتویٰ دو، اس لیے کہ اب تم فتویٰ دینے کے لائق ہو چکے ہو۔ تو ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ اس وقت اتنی بڑی سٹی تو تھی نہیں، اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں، تھوڑی دور میں گھر کر کے تھا، تو پورے شہر کے اندر خواہ وہ عام لوگ ہوں یا حکام کا طبقہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ چاروں طرف ہونے لگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے سوچا کہ امام مالک تک جب ہمیں پہنچنا ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے کسی کا سورس بھی لے لینا چاہیے۔ تو وہاں کے والی اور حاکم مکہ مکرمہ کا جو تھا اس سے ایک خط لیا، کس کے نام؟ مدینہ منورہ کے والی کا نام، اور مسلم بن خالد زنجی سے ایک خط لیا اپنے استاد سے امام مالک رحمہ اللہ کے نام، تاکہ امام مالک رحمہ اللہ تھوڑا سا ان کا لحاظ کریں، اس لیے کہ یہ وقت تھا کہ اب امام مالک رحمہ اللہ سخت بیمار رہنے لگے تھے، امام مالک رحمہ اللہ سخت بیمار رہنے لگے تھے، اور ہفتوں گزر جایا کرتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی نہیں آ پاتے تھے، اپنے گھر ہی کے اندر لوگوں کو حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ 2 خط لیا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ مدینہ منورہ میں آئے، پہلے والی وہاں کا جو حاکم تھا، وزیر تھا یا گورنر تھا، اس کے پاس گئے، اسے خط دیا تو اس نے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک لیٹر لکھ دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تک جب وہ خط پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خط کون لے کر کے آیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ آگے بڑھے، کہے کہ میرے بارے میں ہے۔ کہا کہ سبحان اللہ، اب علم بھی واسطے سے حاصل کیا جائے گا، علم بھی واسطے سے حاصل کیا جائے گا، علم حاصل کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا میں آپ کے پاس آپ کی کتاب موطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ کسی پڑھنے والے کو، اس لیے کہ دیکھا ابھی 13-14 سال کا بچہ ہے، اسے حدیث ٹھیک سے پڑھنی نہیں آئے گی اور یہ نہیں آئے گا، کہا ایسا کرو کہ دیکھو میرے بڑے بڑے شاگرد جو ہیں ان میں سے کسی کو تیار کر لو، وہ ہمارے سامنے پڑھے، میں اس پر کچھ اشارہ کرتے جاؤں گا، تصحیح کرتے جاؤں گا اور تم سنتے جانا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا چلو تم نے ہم سے یہ کتاب پڑھ لی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کیجئے کہ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اگر آپ کو میرا پڑھنا اچھا لگے تو قبول کر لیجئے گا، ورنہ پھر کسی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ امام مالک نے دوبارہ کہا نہیں، کسی کو ڈھونڈ لے آؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ بدید رہے کہ نہیں مجھے پڑھنے دیجئے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پہلے ہم نے ایک صفحہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ اور پڑھوں؟ تو امام مالک نے کہا ہاں پڑھو، یہاں تک کہ چند دنوں کے اندر تقریباً 1 ہفتے میں امام مالک رحمہ اللہ پر ان کی پوری کتاب موطا میں پڑھتا چلا گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ ہمارے پڑھنے سے بہت خوش ہوئے۔ اور یہ بات بیان کر دوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے لغت کے اندر بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ دوسری صدی کے بعد اہل لغت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا لفظ اگر بولا جائے جو اس سے پہلے نہیں تھا
تو وہ لفظ حجت نہیں مانا جائے گا، الا ہے کہ شافعی اگر کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ لغت کے اندر بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امام شافعی کی لغت، امام شافعی کی زبان رحمہ اللہ اتنی اہمیت اور اتنی صاف ستھری تھی، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے. جیسے آخر میں اگر موقع ملا تو ان کے 2-4 شعر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے شعر کے اندر کبھی مشغول نہیں ہوئے، بلکہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مینا کے اندر چل رہا تھا اور لبید کے بعد اشعار پڑھ رہا تھا. لبید ابن ربیعہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ عرب کا زمانے جاہلیت کا بہت بڑا شاعر مانا گیا ہے، بہت بڑا شاعر، بلکہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد شعر پڑھنا انہوں نے چھوڑ بند کر دیا تھا. حضرت عمر نے ایک بار کہا بھی تو انہوں نے کہا اب سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد کسی دوسرے کلام کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کسی دوسرے کلام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لبید کا ایک شعر پڑھتے ہوئے جا رہا تھا کہ حجاب میں سے ایک شخص نے مجھے پیچھے سے آہستہ سے مارا اور اشارہ کیا، کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو تم، علم حاصل کرو، فقہ حاصل کرو، حدیث حاصل کرو، یہ تمہیں آگے چل کر کے فائدہ دے گا. امام شافعی کہتے ہیں اسی وقت سے میرے ذہن سے شعر کی محبت ختم ہو گئی ہے، ورنہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلْمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ. اگر شعر پڑھنا اور شعر کہنا علماء کے لیے باعث عیب نہ ہوتا، باعث عیب نہ ہوتا. اور سچ ہے ساتھیوں کہ اللہ دوسرے کو نہیں کہتا، مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہے کہ بچپن میں جتنے اشعار ہم نے یاد کیے اشعار، آج اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس سے اللہ کا کوئی تقرب حاصل کر سکتا ہے؟ اچھے اچھے اشعار بھی یاد کیے، گندے سے گندے اشعار بھی یاد کیے، غالب کے اشعار بھی یاد کیے، اقبال کے بھی، چلیے اقبال کے ہیں کہ اس سے دعوت کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن غالب اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق. اگر وہ جاہل تھا، اگر وہ مومن تھا اور جاہل تھا، نہیں جانتا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ورنہ غالب کے اشعار کے اندر کفر بھرا پڑا ہے، کفر بھرا پڑا ہے، اور ہم لوگ اسے کتنے شوق سے پڑھا کرتے ہیں. اگر غالب ہی تو ہے، کہتا ہے نا ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے نا غالب، کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے، ورنہ میرے لیے تو درد تہ جام بہت ہے کہ نہیں شراب. تو ہم نے بھی بہت اشعار یاد کیے، بہت پڑھے، دیوان کو اکٹھا کیا، بلکہ بعض دوابین کو میں پہلی بار مملکہ آنے لگا تو لے کر کے آیا، لیکن آج اس کا کیا فائدہ ہے؟ واللہ آج افسوس ہو رہا ہے کہ وہی جو اشعار ہم نے یاد کیا، وہی وقت، وہی دماغ، وہی زبان اگر آیات کے یاد کرنے میں، قرآن مجید کے تفسیر کو یاد کرنے میں، حدیث کو یاد کرنے میں لگایا ہوتا، آج وہی چیز مجھے فائدہ دیتی، فائدہ نہیں دیتی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلْمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ. اگر شعر کہنا اور شعر پڑھنا علماء کے لیے باعث عیب نہ ہوتا تو آج میں لبید ابن ربیعہ سے بڑھ کر کے بھی شاعر بنتا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے جو شعر کہا ہے ان کا دیوان اتنا بس 40-50 صفحے کے اندر ہے، اس میں بھی بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کا امام شافعی کی طرف نسبت کرنا یہ غلط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے اور امام مالک رحمہ اللہ کے سے انہوں نے موطا امام مالک پڑھی اور مدینہ منورہ کے دوسرے اہل علم تھے ان سے حدیث حاصل کیا اور تقریباً 7 یا 8 مہینے تک مکہ مکرمہ میں رہے. پھر امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہے اور یہاں سے واپس جا کر کے مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کے لیے بیٹھ گئے. کچھ دنوں کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کو مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ انہوں نے یمن کا سفر کرنا چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ اصل یمنی تھی، ازدیہ تھی، ان کی والدہ فاطمہ نام تھا جو اصل ازدیہ تھی یعنی یمن کی رہنے والی تھی. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہاں جانا چاہے؟ یمن جانا چاہے، اور وہاں جانے کے لیے ایک بہانہ بھی بن گیا. وہ کیا
یمن کا ایک بار گورنر مکہ مکرمہ آیا اور اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو وہاں چل کر کے جج یعنی قاضی کا منصب سنبھالے. لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا. امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس یمن جانے کا تک پہنچنے کا کرایہ نہیں تھا اور عزت نفس کا حال یہ تھا کسی سے مانگا تک نہیں. کیا کیا؟ اپنا گھر گرو رکھ دیا, اپنا گھر رہن رکھ دیا اور رہن رکھ کر کے یمن گئے تو وہاں ہشام ابن یوسف جیسے بڑے بڑے محدثین سے حدیث بھی حاصل کی اور وہاں جج یعنی قاضی القضات کا منصب بھی سنبھالے رہے. یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ کا امام شافعی رحمہ اللہ کا شہرا یمن کے اندر اس قدر زیادہ ہو گیا کہ مکے تک وہ خبر آنے لگی. اور جب کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو پھر لوگ اس بات پر بدد رہے کہ دوبارہ یمن جائیں, لیکن مکہ مکرمہ رہ کر کے امام شافعی رحمہ اللہ درس و تدریس کا منصب سنبھالنا اور یہاں پر لوگوں کو تعلیم دینا زیادہ بہتر سمجھا. لیکن ہارون رشید نے اب یہ بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے عراق پہنچے. ہارون رشید نے امام شافعی رحمہ اللہ کی شہرت سنی تو نجران کا گورنر اور قاضی وہاں پر متعین کیا. لیکن اس امام کی عقلیت دیکھیے, واللہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے پاس جتنا عقل مند قریشی شافعی کی شکل میں آیا ہے کوئی دوسرا اتنا عقل مند آدمی میرے پاس آیا نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک بدعتی, ایک گمراہ, اس وقت کا بڑا عالم, گمراہ اور عالم میں کہہ رہا ہوں, بشر المریسی, جس نے خلق قرآن کا مسئلہ سب سے پہلے چھیڑا تھا. خلق قرآن کا مسئلہ کیا ہے اگلی مجلس کے اندر میں بیان کروں گا. ایک بار امام شافعی رحمہ اللہ کی اس سے بحث ہو گئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے بحث کے اندر نیچا دکھلایا تو وہ کہا کرتا تھا کہ امام شافعی یعنی شافعی کو جتنی عقل حاصل ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے آدھے لوگوں کی عقل صرف امام شافعی کے پاس ہے اور باقی آدھی عقل کے اندر ساری دنیا کے لوگ شریک ہیں. اتنے عقل مند تھے امام شافعی رحمہ اللہ, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے جواب اور بدعاتیوں کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یمن میں گیا تو نجران کے لوگوں کی عادت تھی کہ جو حاکم بھی ان کے پاس آتا, جو گورنر آتا, جو قاضی آتا تو اسے کچھ دے دلا کر کے خاموش کر دیتے اور اپنی جائیداد جو جائز ناجائز طور پر قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر قابض رہتے. تو کہا جیسے میں پہنچا تو میرے پاس جائیداد کے مسائل کئی ایک آ گئے. اب میں بڑا پریشان کہ شہر کے لوگوں کو میں جانتا نہیں, کون صادق ہے کون کاذب ہے مجھے کوئی پتہ نہیں. تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے دعویٰ ہے نا یہ, اس کو یہاں کرائے رکھ دو, البتہ ایسا کرو تم اپنے شہر کے 7 آدمیوں کو لاؤ جن کو تم لوگ سچا سمجھتے ہو. دیکھیے یہ حکمت, جن کو تم لوگ سچا سمجھتے ہو وہ 7 آدمی جس کے بارے میں گواہی دیں گے یہ امانت دار ہے, ان لوگوں کی گواہی مان لی جائے گی, اور جس کے بارے میں گواہی نہیں دیں گے ان کی گواہی رد کر دی جائے گی. چنانچہ وہ لوگ اس کے اوپر راضی ہو گئے اور 7 آدمی اپنے اچھوں میں سے انہوں نے انتخاب کیا 7 آدمیوں کا اور امام شافعی کے پاس لا کر کے بوقت قضا انہیں بیٹھا دیا. امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس کوئی قضیہ لے کر کے آتا تو میں پوچھتا تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا اس زمین کے بارے میں کہ یہاں سے یہاں لمبائی میں یہاں سے یہاں تک, چوڑائی میں یہاں سے یہاں تک یہ تمہاری زمین ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تم سچے ہو؟ ہاں. یہ لوگ گواہی دیں گے تم سچے ہو؟ اگر وہ لوگ گواہی دے دیتے کہ ہاں یہ سچا ہے تو میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا, اور اگر گواہی نہ دیتے تو فیصلہ نہ کرتا. اس طریقے سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو میری بڑی جائیداد ماری جا رہی ہے, کتنے لوگوں کے لیے گواہی دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں. تو اب انہوں نے کیا کام کیا, جب دیکھے کہ ان کی جائیداد ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھو یہ میری جائیداد نہیں ہے, یہ ابو جعفر المنصور کی ہے جس کے اوپر ہم قابض ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ اسے بھی نیچے لکھ دیا کرتے کہ چلو یہ جو ہے امام
یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ اس کی اپنی جائیداد نہیں بلکہ کس کی ہے؟ حکومت کی ہے. اور جب حکومت کی جائیداد ہوئی تو اس کا مطلب کس کے قبضے میں جانی چاہیے؟ حکومت کے قبضے میں تم سے چھین جانی چاہیے. اس طریقے سے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ کر رہا ہے, ہم لوگ کتنی جائیداد چھن جائے گی, تو اب ہارون رشید کے پاس شکایت بھیجنا شروع کیے. انہیں شکایتوں میں سے یہ تھا کہ یمن کے اندر اگر آپ اپنا قبضہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو شافعی کو یہاں سے ہٹا لو. کیوں؟ اس لیے یہ علوی خاندان کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی اس لیے کہ عباسی حکومت جو قائم ہوئی تھی وہ دو خاندان سے مل کر کے قائم ہوئی تھی. اہل تاریخ جانتے ہیں, علوی خاندان سے مل کر کے اور عباسی خاندان سے مل کر کے, علوی خاندان سے اور عباسی خاندان سے. لیکن ابو العباس صفا نے جب قبضہ کر لیا تو علویوں کو پیچھے ڈھکیل دیا, بلکہ انہیں پکڑنا, قتل کرنا اور انہیں جیل میں ڈالنا شروع کر دیا. تو ان لوگوں نے کیا تہمت لگائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یمن پر تمہارا قبضہ مضبوط رہے تو شافعی کو یہاں سے ہٹاؤ, ورنہ یہ علوی خاندان طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کی. اب ظاہر بات ہے حاکموں, جہاں حاکم عقل مند ہوتا ہے وہیں پر حاکم بہت بڑا بیوقوف رہا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ بسا اوقات اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتا, نہ سوچتا ہے. اسے یہ خبر مل گئی کہ ہاں بھائی فلاں آدمی ہمارے خلاف ہے, پھر وہ یہ نہیں سوچتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. چنانچہ حکم ہوا اور 8-10 آدمیوں کے ساتھ پکڑ کر کے امام شافعی بھی بغداد پہنچ گئے. امام شافعی بھی